السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، دنیاوی زندگی مد و جزر اس کے اندر پایا جانا لازمی ہے، اتار اور چڑھاؤ۔ تلکل ایام نداولھا بین الناس، ہم دنوں کا ہیر پھیر لوگوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کے حق میں، کبھی ان کے حق میں، کبھی ان کے برخلاف، کبھی ان کے برخلاف۔ ہمارے پاکستان کے اندر صوبہ سرحد میں جو سیلاب آیا ہے، غالباً پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے وہاں ایسا سیلاب نہیں آیا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد متاثر ہو گئے، بے گھر ہو گئے، مکان کے مکان ڈھہ گئے ہیں سارے کے سارے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس پر غور کریں، ایسا کیوں ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم یہ ہلکے پھلکے دنیا کے اندر ان کو عذاب چکھائیں گے، شاید یہ حق کی طرف واپس آ جائیں، لوٹ آئیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ تباہی و بربادی دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سوچتے کہ سیلاب بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی طاقت اور قوت، اس کی قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو پھر ہم اپنا رابطہ کیوں نہ اپنے اللہ سے قائم کر لیں، مضبوط کر لیں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ہم وہی سیلاب کو ٹالنے والا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کوئی جھنڈا لے کر کے آ رہا ہے پیروں کا، کوئی بکرا ذبح کر کے وہ سیلاب کی نظر کر رہا ہے، اس میں بکرے کو گرا رہا ہے، کوئی قرآن لے کر کے آ رہا ہے سامنے رکھ کر کہ جی وہ یہ دکھایا اور سیلاب رک گیا۔ یہ سب جھوٹ پر مبنی۔ سیلاب کو روکنے والا اللہ ہے، صرف اللہ سے اپنا رابطہ کریں، قرآن مجید سے جڑ جائیں خود۔ قرآن مجید وہاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو قرآن پاک کا اپنی زبان میں ترجمہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ ملا مولوی اور یہ پیر و مرشد یہ کہاں کس طرف لے کر کے جا رہے ہیں، قرآن سے ہم کو کس انداز سے دور کر رہے ہیں، اور اپنی بنائی ہوئی فقہوں کو کس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ رب کا عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر بھی ہم رب کی طرف راغب نہ ہوں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہو گیا نا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، اس کے قرآن سے جڑ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنا لیں، اور دیکھیں رب کا وعدہ ہے کہ پھر کیسا خوش و خرم تمہیں رکھتا ہے۔ لیکن جب تم رب کے ذکر سے روگردانی کرو گے اور اس طرف نہیں آؤ گے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے ذکر سے، میری یاد سے روگردانی کرو گے، اللہ کی تسبیحات و تکبیرات و تحلیلات پڑھتے رہنا، اور اللہ کی ذات کو پہچان کر، اس کی قوت کو جان کر، اس سے اپنا رابطہ مضبوط کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، دین کے مطابق چلتے رہنا، زندگی گزارتے رہنا، یہی تو اصل مقصود ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدا ہی انسانوں کو جنوں کو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں، لیکن یہاں اللہ کی بندگی کے بجائے عذاب دیکھنے کے باوجود کوئی جھنڈے لا رہا ہے،
کوئی پیروں کے پاس دوڑا چلا جا رہا ہے، عاملوں کے پاس دوڑا چلا جا رہا ہے، کوئی بکرا ذبح کر کے اور پانی کی نظر کر رہا ہے، اس میں پھینک رہا ہے، اپنی منمانی کر رہے گئے، اللہ کی قدرت کو پہچان کر اس طرف توجہ نہیں دے رہے، تو یہ عذاب الہی بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اگر چاہتے ہو کہ اس عذاب سے نجات مل جائے، اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ اور قرآن و سنت کو اپنا لو، زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالی عیش و عشرت مل جائے گی۔